السلام علیکم، گوہر شاہی مرحبا۔ آج ہم بات کریں گے اسلام میں پتھر پہننا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ آج کل اگر آپ کسی ولی کے مزار پہ جاتے ہیں یا کہیں گھومنے جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سے لوگ، بہت ایسے مولوی ہیں، مولانا، جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ پتھر پہنیں گے تو آپ کی قسمت صحیح ہو جائے گی، آپ کا جو برا وقت چل رہا ہے وہ ٹل جائے گا۔ ایسا بہت سی چیزیں سننے کو آتی ہیں۔ تو پتھر پہننے سے ہوتا کیا ہے؟ کون سا پتھر پہننا چاہیے، یا پھر اس کی اصل میں اس کی جو ویلیو ہے کیا ہوتی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ کون سا ایسا جو پتھر ہے جو ہم پہن سکتے ہیں، جیسے کہ فیروزہ، یعقوب اور روبی، ایسے کچھ پتھر ہیں جو پہن سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر آپ کی قسمت یا آپ کا جو برا وقت چل رہا ہے وہ آپ کے کرم کی وجہ سے چل رہا ہے، اگر آپ کا نیت اور آپ کا کرم صحیح ہے اور آپ اچھا کرم کر رہے ہیں اور آپ کی جو سوچ ہے بہت اچھی ہے اور لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں اور اچھا کرتے ہیں، تو آپ یقین مانیے آپ کا کبھی کرم اور نیت بیکار نہیں ہوا ہے، تو آپ کبھی بھی کسی بھی حالات میں آپ برے وقت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ مدد کرے گا اور آپ کو ہر ایک چیز میں توفیق عطا فرمائے گا۔ لوگوں کو آپ بس ہیلپ کرتے رہیے، اپنی سوچ، اپنی نیت کو صحیح رکھیے تاکہ آپ کسی بھی چیز کی آپ کو ریکوائرمنٹ نہ پڑے۔ یہ پتھر کی جو چیز ہوئی، نگینہ ہوا، یا پھر انگوٹھی آپ جو پہننا چاہتے ہیں، یہ سب آپ بھول جائیں گے۔ بس آپ کا قلب، آپ کا روح ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگے رہے، آپ کا جو روح ہے ہمیشہ اللہ اللہ کرتا رہے۔ ہم آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اللہ کا علم حاصل کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ ہر ایک چیز سے شفا، مطلب پریشانی سے شفا عطا فرمائیں گے، اللہ آپ پہ رحم و کرم عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر پتھر کی بات ہوئی تو آئیے ہم جانتے ہیں اسلام میں پتھر پہننا کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں یونس صاحب کی آواز میں۔ محمد شعیب فاروق دریا خان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آپ کے لیکچر سنے ہیں، کچھ باتوں کی سمجھ آئی، کچھ کی نہیں، لیکن میرا سوال ہے جو آج کے حالات کے اکارڈنگ ہیں، اچھا، کیا ہم پتھر پہن سکتے ہیں؟ اگر پہن سکتے ہیں تو کون سا پہنیں؟ پتھر جو ہے پہن تو سکتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسا صوفی ہے جو یہ بتائے کہ پتھر کیوں پہنتے ہیں؟ یہ نہیں بتایا صوفیوں نے کہ پتھر کیوں پہنے۔ عمر بن خطاب نے تو حجر اسود کو بھی کہہ دیا تھا کہ یہ نقصان اور فائدہ نہیں پہنچا سکتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، اس میں بھی پتھر تھا، اور بہت سے بزرگان دین جو ہے انہوں نے یہ جو پتھر ہیں سبحان اللہ۔ یہ پہنے، جیسے فیروزہ ہے، یاقوت ہے اور روبی ہے، یہ پتھر پہنے انہوں نے۔ لیکن کیوں پہنے؟ یعنی مجھے پرسنلی بڑا دھچکا لگا جب مجھے پتا چلا کہ کچھ لوگ پتھر پہنتے ہیں۔ مجھے بڑا برا محسوس ہوا۔ مجھے برا اس لیے محسوس ہوا کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان برکت کے لیے پتھر پہنے؟ انسان زیادہ عظیم ہے یا پتھر؟ تو پھر وہ پتھر کا محتاج کیوں ہوا؟ بھائی، does it make any sense that you have Mercedes S500
right? But you're traveling in Ford Fiesta. Does it make any sense? No, it won't make sense. آپ کے پاس جب مرسیڈیز کی S500 ہے، ایس کلاس 500، لیکن آپ فورڈ فیسٹا میں جا رہے ہیں یا نسان مائکرا میں جا رہے ہیں، اور آپ سے کوئی پوچھ لے ارے یار تمہارے پاس تو مرسیڈیز نہیں تھی، ہاں ہے یار چلتی نہیں، او اچھا اس لیے جا رہے ہو، تو پتھر پہننے کی ضرورت بھی انہی لوگوں کو پڑتی ہے کہ جن انسانوں میں وہ اشرفیت بیدار نہیں ہوئی۔ پتھر پہننے کی ضرورت انہی انسانوں کو پڑتی ہے۔ قرآن مجید میں آیا کہ کچھ خاص انسان ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کچھ خاص پتھر ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کے اندر یہ جو روحیں ہیں، لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، 7 لطائف آپ کے اندر ہیں، اگر آپ ان کو اللہ کے ذکر میں لگا لیں تو روزانہ کا ذکر لاکھوں میں ہو جائے گا۔ ان پتھروں کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ یہ خاص پتھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان پتھروں میں برکت ہوتی، کہ شجر اور حجر بھی، درخت اور پتھر بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سارے تو نہیں کرتے، کچھ کرتے ہیں۔ کسی پتھر کا ذکر ہے 500، کسی پتھر کا ذکر ہے 1000، کوئی پتھر ایسا ہے سبحان اللہ، کہ جو 500 دفعے اللہ کا ذکر کرتا ہے روزانہ، کوئی پتھر ایسا ہے جو 1000 دفعے کرتا ہے، کوئی پتھر ایسا ہے کہ جو 5000 دفعہ کرتا ہے، وہ کوئی خاص ہی پتھر ہے۔ جب یہ روحانی تعلیم اتنی عام نہیں تھی اور لوگ اللہ سے دوستی کرنا چاہتے تھے، اور وہاں قانون حضور کی بارگاہ میں یہ تھا کہ فقیر بننا ہے تو روزانہ 72,000 دفعہ ذکر کرنا پڑے گا، اور 72,000 ان سے پورا ہوتا نہیں تھا ایک دن میں، تو پھر وہ یہ پتھر پہن لیتے تھے کہ اس پتھر کا 5,000 اور باقی میں نے کیا، دونوں کو ملا کے 72,000 ہو گیا، میری ولایت پوری ہو گئی۔ سمجھے آپ؟ تو پھر ولیوں نے یہ بات آگے تو نہیں بتائی، لوگوں کو بس یہ کہہ دیا کہ پتھر پہن لو برکت ہو جائے گی، اور برکت ہوتی ہے۔ لیکن وہ کیسا ولی ہے جو تیرے ہاتھ میں پتھر پہنا دے اور تیرے دل کو اللہ کے ذکر میں نہ لگائے؟ تیرے دل کو اللہ کے ذکر میں نہ لگا۔ تو پتھر جو ہے پہنے جا سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک انسان کے لیے یہ تماچا ہے، اور تیرے اپنے اندر جو ہے اللہ نے روحیں رکھی ہیں، تو ان کو ذکر میں لگا نا۔ تو پتھر کا محتاج کیوں بن رہا ہے؟ کیوں بھائی؟ آپ کا بہت عالیشان ریسٹورینٹ ہو اور آپ وہاں نہ جائیں، باہر کھڑے ہو کر کے ڈھابے کے اوپر پراٹھا کھا رہے ہیں، کوئی تک بنتا ہے؟ ہاں، تو پتھر پہننا بری بات تو نہیں ہے، لیکن پتھر کا کام، وہ جو خاص پتھر ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی 500، کوئی 1000، کوئی 1500، کوئی 2000۔ جب یہ طریقہ آ گیا ہے کہ آپ کے دل میں اگر اللہ کا نام چلا گیا تو روزانہ 1,44,000 مرتبہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، تو پھر آپ اپنے دلوں کو اللہ اللہ میں لگائیں نا، پھر ایسی برکت ہوگی کہ جس محلے میں تو رہے گا اس محلے کے اوپر بھی تیرے وجود کی وجہ سے اللہ رحمت بھیجے گا۔ اس پتھر سے تو تھوڑی بہت برکت صرف تجھے ہوگی نا، جب تیرے اندر اللہ کا ذکر سما جائے گا تو تیرے پورے محلے پر اللہ رحمت بھیجے گا۔ Somebody asked me a question. You know, there are some special stones
really expensive ones like yaqut, ruby. So these are some really special stones and they're really expensive. And some Sufis recommend for some people that they wear these stones and it's good for them. They will bring good luck to them. This is what they believe. And in some sects, among some sects in Islam, they really think it's shirk. But it's not shirk, because the importance of these stones lie in the fact that they remember God. وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں پتھر. These stones remember God. And what I said is, I do not recommend for people to wear stones because I want them to bring zikr Allah into their hearts so that they do not need any barakah from those stones. They themselves become a source of barakah. ماشاء اللہ. آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ یقین ہوا ہوگا کہ پہتر پہننا، انگوٹھی پہننا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور واقعی میں ہوتا کیا ہے یہ. تو ہمیں امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو جو بھی بتایا گیا ہوگا اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو شیئر کیجیے اور بتائیے کہ جو لوگ پتھر پہ بھروسہ کر رہے ہیں، کالا نیلا ہرا پیلا یہ پہن لو وہ پہن لو، لوگ بتاتے ہیں یا کرتے ہیں، انشاءاللہ امید ہے آپ سمجھ جائیں گے. ویڈیو کو اس لوگوں کو شیئر کیجیے اور میرا فیس بک لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں پہ جا کے آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے. السلام علیکم. گوہر صاحب.